شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا، آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلامی کو دور کر کے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یعنی 80 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ پہلی جنگ بالا کوٹ کے میدان میں سن 1831 میں ہوئی، جس میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بنائے ہوئے دو جو امام تھے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ جو بچے ہزاروں آدمی شہید ہو گئے، بالا کوٹ میں قبریں ہیں ان کی۔ جو بچے 26 سال تک تیاری کرنے کے بعد 1857 میں ہندو مسلم سب کو جمع کر کے جہاد کیا، جس کو دنیا یہ سمجھتی ہے پہلا جہاد نہیں، یہ دوسرا جہاد ہے۔ کانگریس کے سامنے یہ بات رکھی اور انہیں حق تھا، اس لیے کہ ملک کی آزادی کے لیے علماء کی خدمات اور قربانیاں 150 سال کی ہیں۔ 1857 میں تاریخ ہے، الیاس برنی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 1857 میں 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ تھی۔ اس لیے جمعیت علماء انہی شہادت ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت پینے والوں کی اخلاف اور اولاد کی جماعت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ، ہم 150 سال سے قربانی دے رہے ہیں، ملک کا دستور کیا بنے گا؟ جواہر لال گاندھی جی، جواہر لال جی، موتی لال نہرو، مفتی کفایت اللہ صاحب کو برابر جواب دے رہے ہیں، ملک کی آزادی کے بعد جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور بنے گا۔ جیسے ملک آزاد ہوا، بدقسمتی کے ملک تقسیم ہو گیا۔ تقسیم ہوا تو ایک طبقہ اٹھا کے جب مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا، اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا۔ جمعیت علماء تنہا ایک جماعت تھی جو ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، ملک کی تقسیم پر دستخط تم نے کیے ہیں، ہم نے نہیں کیے ہیں۔ اس جرم کے مرتکب تم ہو، ہم نہیں ہیں، ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو۔ ہم نے ملک کی تقسیم کا کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم کہتے تھے کہ ملک ایک ہے، ہماری پگڑیوں کو اچھالا، ہماری ٹوپیوں کو رگڑا، لیکن ہمارا جو اپنا اسٹینڈ تھا ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ تقسیم پر دستخط تم نے کیے ہیں، ہم نے نہیں کیے۔ جمعیت علماء ہند کا مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، اور ملک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ ہم اس سے کوئی بحث نہیں کرتے کہ دلی کی کرسی پر کون آیا کون گیا، ہم سیاسی لوگ ہیں نہیں۔ ہماری بلا سے جو آئے آئے اور جو بیٹھے بیٹھے جو چلا جائے چلا جائے۔